الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد۔ آج ہمارا جو ہے اصولوں کا آخری سبق ہے، اور ہم نے گزشتہ سبق میں یات زوائد جو ہیں اس کو ہم نے شروع کر دیا تھا، اور میں نے آغاز میں ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ یات زوائد کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو مکمل نافع کے لیے جس میں اختلاف ہے، اور یہ 18 یات زوائد ہیں۔ کتاب میں اس کی سرے سے تفصیل نہیں آئی، وہ عبدالر الوامہ میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ البتہ میرے جو 20 صفحے نوٹس ہیں اس میں انہوں نے 18 کے 18 کلمات لکھ دی ہیں، آپ وہاں دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسری قسم وہ تھی جو صرف امام ورش کے لیے جو ہے، جن میں صرف ورش کے لیے اختلاف ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ ورش کے لیے جن چیزوں میں اختلاف ہے وہ 19 کلمات ہیں ٹوٹل، اور وہ 19 کے 19 کلمات کی تفصیل جو ہے وہ آپ کو الدر اللوامہ میں ملے گی۔ لیکن یہاں ہمارا مسئلہ 19 کلمات سے مطلب صرف اتنا آیا تھا کہ کچھ کلمات میں دیگر قراء بھی شریک ہیں، اور وہ 19 میں سے 8 کلمات ہیں جو ہم نے پچھلے سبق میں جہاں جن کو پڑھ لیا تھا اور اپنی بات ختم کر لی تھی۔ شعر نمبر 98 سے لے کے شعر نمبر 102 تک یہ جو 5 اشعار ہیں، شعر نمبر 102 میں بھی والواسطی والا فی دعانی مع ذا تک، یہ 8 کلمات کی تفصیل آپ کے سامنے آئی تھی۔ تیسری قسم یہ تھی کہ جن میں صرف جعفری کے لیے اختلاف ہے، جن میں صرف جعفری کے لیے اختلاف ہے، اور وہ تفصیل درر کا موضوع ہے۔ الدر اللوامہ کا تو موضوع ہو ہی نہیں سکتا، وہ چونکہ در اللوامہ میں تو جعفری ہے ہی نہیں۔ یہ کلمات جو ہیں میں نے گزشتہ سبق میں آپ کو بتایا تھا کہ جو ہمارا 20 صفحہ والا نوٹس ہیں اس کے اندر وہ کلمات 11 ہیں ٹوٹل، جن میں سے 11 میں 8 میں صرف جعفری ہے، جبکہ 3 میں جعفری کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی شریک ہیں۔ لیکن پچھلے سبق کے آغاز میں آپ جب دوبارہ ریکارڈنگ سنیں گے تو میں نے یہ کہا تھا کہ 17 کلمات ہیں جعفری کے ٹوٹل، مجموعی طور پر جعفری کے 17 کلمات بنتے ہیں، مجموعی طور پر جعفری کے ٹوٹل 17 کلمات بنتے ہیں۔ لیکن نوٹس میں نے جو کلمات شمار کی وہ 11 شمار کی ہیں۔ اصل میں مجموعی 17 اس طرح بنتے ہیں کہ یہ جو ورش کے ساتھ جن 8 کلمات میں مشارکت کی تھی بعض قاریوں نے، ان 8 کلمات میں سے اگر آپ دیکھیں تو 6 میں جعفری ہے۔ اگر آپ دیکھیں 6 میں جعفری ہے۔ یہ 6 کون سے ہیں؟ 101 شعر میں آپ دیکھیں 5 کلمات ہیں، فی البادی تسألنی ما والداعی 2 جگہوں پر، اور دعائی سورہ ابراہیم بولا 5۔ یہ ان 5 میں سے صرف جعفری تھا، اور یہ جو والواسطی والا فی دعانی مع ذا، یہ ذا کا مشار اللہ جعفری تھا، یہ چھٹا یہ ہوا۔ تو 6 کلمات یہ ہو گئے جعفری کے، اور 11 کی تفصیل اب آپ آج کے سبق میں دیکھیں گے۔ اور یہ شروع ہو رہا ہے شعر نمبر 102 کے دوسرے مصرع وخصہ سے، اور یہ ختم ہو رہا ہے جا کے شعر نمبر 106 تک۔ یہ ذرا 4.5 اشعار ہم ذرا پہلے پڑھتے ہیں، پھر کچھ باتیں میں دوبارہ وضاحت میں خلاصہ پھر کروں گا انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے 11 کلمات کی ذرا تفصیل دیکھیں جو جعفری کے لیے صرف ہیں۔ باقی ویسے پڑھنے سے پہلے ایک بات ذکر کر دوں کہ اس کے علاوہ قلون کے لیے بھی کچھ کلمات ہیں، اکیلے قلون کے لیے بھی۔ ایک تو نافع کلمات ہم نے یہاں بیان نہیں کیے اپنے 20 صفحوں کے نوٹس میں، یہ بھی در اللوامہ میں ملیں گے۔ اسی طرح ہم نے جو ہے جو قلون کے کلمات ہیں وہ بھی بیان نہیں کیے، وہ بھی در اللوامہ میں ملیں گے۔ ہاں ورش والے کلمات ہم نے بیان کر دی ہیں جو صرف اکیلے ورش کے لیے تھے، لیکن ان میں سے بھی صرف وہ بیان کیے جن 8 میں اختلاف ہوا ہے۔ تو 8 نکال کر باقی جو 11 کلمات ہیں ورش کے 19 میں سے وہ پھر الدر اللوامہ میں ہیں۔ اور 11 کا اضافہ ہم نے کیا ہے جعفری کے لیے، وہ آپ آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ لیکن ان 11 کے ساتھ 6 کا تذکرہ جو ہے وہ در اللوامہ میں آیا ہے، لیکن وہ صرف ورش کے 19 کلمات میں سے 6 تھے۔ ان 6 میں سے ان 19 میں سے 6 بلکہ 2 مزید ڈال کر 8 کلمات کا فرق جو ہے وہ شعر نمبر 98 سے 102 تک آیا ہے۔ تو 6 وہ ڈال کے 17 بنتے ہیں۔ تو ان 6 کا تذکرہ جو ہے یہ تو آ گیا در اللوامہ میں ورش کے ضمن میں، لیکن جو مزید 11 تھے وہ صرف در اللوامہ صرف تفصیلی کے درر میں چونکہ ان کا ذکر آیا ہے، اس لیے میں نے نوٹس میں ان کو جو ہے 11 شمار کہا ہے، ورنہ مجموعی اعتبار سے ان کی تعداد 17 بنتی ہے۔ ایسے میں ان 17 میں سے 11 کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ 11 جو ہے ان کا اضافہ تفصیلی کے درر میں ہوا ہے، ورنہ ان 11 کے علاوہ جو 6 ہیں ان کا تذکرہ الدر اللوامہ میں موجود ہے لیکن ورش کے لیے موجود ہے۔ اور چونکہ ان 6 میں جعفری بھی شریک ہو گیا، جیسے کہ شعر نمبر 98 سے لے کے 102 میں آیا،
اس اعتبار سے مجموعی کلمات 17 بنتے ہیں. ورنہ جو ہے اگر آپ الدر اللوامع کے مقابلے میں اضافی کلمات کی بات کریں جعفری کی تو وہ صرف 11 ہی ہیں. لیکن وہ جو ورش کے 19 ہیں ان 19 میں سے 6 میں جعفری بھی شریک ہے. وہ شعر نمبر 98 سے لے کے شعر نمبر 102 میں آ گیا. اس اعتبار سے ٹوٹل کلمات جعفری کے 17 بن جاتے ہیں. تو آئیے جعفری کے جو اضافی کلمات ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ وخص بی قد ہدانی. اب نمبر لگاتے جائیں. یہ پہلا کلمہ قد ہدان ہے، نمبر چلے بھی لگا لیں. ہدان نمبر 1 ہے، خافون نمبر 2 ہے. ان کی ساروں کی صورتیں میں نے لکھی ہوئی ہیں. یہ قد ہدان ہے، وقد ہدان سورہ نام میں آتا ہے، وقد ہدان آیت نمبر 80 میں. وخافون ان کنتم مؤمنین سورہ آل عمران میں ہے 175 نمبر آیت. اس کے بعد فاتقوا اللہ ولا تخزون یہ سورہ ہود میں ہے آیت نمبر 78. اس کے بعد وخشونی کلمہ وخشون، یہ وخشون سے مراد جو ہے نا یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 ہے. یہ یہاں لفظ بول رہے ہیں ذرا دیکھیں، وخشونی قبل النہی فی العقود. وہ وخشون جو سورہ عقود میں آتا ہے. سورہ عقود کون سی ہے؟ سورہ مائدہ. اس میں نہیں، اس سے پہلے نہیں کہاں ہے؟ وخشون ولا تشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا. تو ولا تشتروا نہیں ہے نا، اس کی طرف اشارہ ہے. تو وہ سورہ ہود سورہ مائدہ آیت نمبر 44 بنتی ہے 4. اس کے بعد جو ہے بما اشرکتمونی من قبل سورہ ابراہیم آیت نمبر 22، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 22. اور چھٹا ہے واتبعونی ھذا صراط مستقیم سورہ زخرف آیت نمبر 61، زخرف آیت نمبر 61. اور اس کے بعد جو ہے 7واں ہے واتقون یا اولی الالباب سورہ بقرہ آیت نمبر 197. ثم اتقون یا اولی واتقون یا اولی الالباب سورہ بقرہ آیت نمبر 197. ہاں اس کے بعد جو ہے 8واں ہے ثم کیدونی فلا تنظرون سورہ اعراف کا آخری صفحہ آپ ذرا دیکھیں. سورہ اعراف کا یہ آیت نمبر 195 سورہ اعراف کی. 8 ہو گیا نا. اچھا یہ 8 جو ہے نا جن کا بھی آپ نے لگا لی، یہ 8 صرف جعفری کے لیے. ترجمہ میں بھی کر دیتا ہوں، یہ 8 صرف جعفری کے لیے ہیں. تو پہلے 6 میں یہ 8 ڈال لو تو کتنے ہو گئے جعفری کے؟ 8 اور 6 14 ہو گئے. اب 3 جو ہیں ایسے ہیں جن میں جعفری کا کے ساتھ دوسرے بھی شریک ہیں. وہ 3 جو ہیں وہ اگر دیکھیں یعنی مجموعی طور پر 9واں کلمہ 11 میں سے. تو یہ کہہ رہے ہیں ولتزد، آ رہا ہے لفظ ولتزد، اور چاہیے کہ آپ زیادہ کر لیں. یہ آپ فی عرافیہ کے بعد لائن لگا دیں ایک دفعہ. یہ 8 کی بات ختم ہو گئی. ولتزد سے 9واں کلمہ شروع ہو رہا ہے تو اتونی موسقاً حتیٰ تو اتونی موسقاً من اللہ رتعتننی بی اللہ یحاط بکم سورہ یوسف آیت نمبر 66. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد 10واں کلمہ ہے ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا سورہ کاف آیت نمبر 39. یہ شعر نمبر 106 میں دیکھیں ان ترانی سورہ کہف آیت نمبر 39. اور تیسرا کلمہ واتبعونی اہدکم سبیل الرشاد سورہ مومن آیت نمبر 38. یہاں جا کے جو ہے وہ آپ لکیر لگا لیں. یہاں جا کے آپ کے یا زوائد کا باب کے اندر وہ جو ہماری تفصیل ہے نا کہ 18 کلمات میں نافع ہے، 19 کلمات میں ورش ہے، اور 17 کلمات میں جعفری ہے، یا 11 کلمات میں جعفری ہے، وہ تفصیل ختم ہو گئی. باقی قلون کے کلمات کیا ہیں وہ یہاں بیان نہیں، وہ در العلوامہ میں دیکھیں گے. اور نافع کے جو 18 ہیں وہ بھی در العلوامہ میں دیکھیں گے. ورش کے جو 19 ہیں ان میں سے 8 کی تفصیل یہاں بیان کر دی جن میں ورش کے ساتھ دوسرے شریک ہیں، باقی 11 در العلوامہ میں دیکھیں گے. جعفری کے لیے ان 8 میں سے 6 میں جعفری ہے. اس کی بات جو ہے شعر نمبر 98 سے لے کر شعر نمبر 102 میں آ گئی. اور 11 جو ہے جعفری کے لیے اضافی ہیں، ورش کے 19 سے زائد، ورش کے 19 سے یعنی جعفری کے 6 تو ورش کے 19 میں سے ہیں، اور جو اس کے 11 ہیں وہ ورش کے علاوہ 11 ہیں. آپ جب ورش والے 11 دیکھیں گے نا 20 صفوں میں، ان میں یہ ورش کے جب 19 دیکھیں گے ان میں یہ والے 11 شامل نہیں ہیں. تو آئیے اب ان 11 میں سے 8 میں صرف جعفری ہے. ہم پہلے وہ ذرا ترجمہ میں دیکھ لیتے ہیں. ذرا دیکھیے وہ خص اور خاص کیا گیا ہے ذا کا مشار اللہ. آخری کون ہے؟ جعفری ہے نا پیچھے. نہیں بیٹا وہ دیکھیں نا، یہ دیکھیں والواسطی وبالا فی دعان مع ذا، یہ ذا آیا تھا نا، اس ذا کی طرف اشارہ کریں. یہ ذا ہے نا، کہہ رہے وخص ذا، یہ دوسرا ذا سے اشارہ کر رہا ہے پہلے ذا کی طرف. یہ مع ذا سے جعفری تھا تو کہہ رہا ہے وخص ذا. یہ جو ذا بھی گزرا ہے نا پیچھے، اس ذا والے کے لیے خاص کیا گیا ہے 8 کلمات کو. ان میں سے پہلا کلمہ کیا ہے؟ بی قد ہدان.
ایک، وخافونی دو، تخزونی تین. یہ تخزین کہاں آتا ہے؟ بنصی ہود، سورہ ہود میں نے آپ کو اس کی آیت بھی بتا دی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی، سورہ ہود کی آیت ہے نا، فاتقوا اللہ ولا تخزون، آیت نمبر 78. چلیں چوتھا کلمہ کیا ہے؟ وخشون. قبل النهی فی العقود، وہ وخشون تو قرآن میں کئی جگہ پہ آتا ہے. ہاں، یہ وخشونی ولا تشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ وخشون جو نہیں سے پہلے آتا ہے. آپ کو پتہ نہیں اور نفی میں کیا فرق ہے؟ نہیں جو ہے وہ امر کا اپوزٹ ہوتا ہے نا، یعنی صیغہ نہیں جس میں امر دیتے ہیں کہ آپ یہ کام نہ کریں، تو ولا تشتروا یہ نہیں کا صیغہ ہے. ولا تشتروا یہ وہ آیت جو ہے نا آپ کی، جب آدھا پارہ ہوتا ہے چھٹا پارہ، تو آدھے پارے کے بعد 1.5 صفحے بعد ہی آتا ہے. وہاں ہے نا، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بها، رکوع شروع ہو رہا ہے، یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین هادوا والربانیون والاحبار وما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا شهداء فلا تخشوا الناس واخشونی ولا تشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا. یہ وہ ہو گیا. تو کہہ رہے ہیں وہ وخشون جو نہیں سے پہلے آتا ہے سورہ عقود میں. ٹھیک ہے نا؟ یہ 4 ہو گئے. پھر اس کے بعد جو ہے بما اشرکتمونی من قبل 5واں، اور اس کے بعد واتبعونی ھذا صراط مستقیم سورہ زخرف. اتبعونی، اس لیے زخرف کی قید کیوں لگا دی؟ کیونکہ اتبعون جو ہے وہ اور جگہ پہ بھی آتا ہے نا، اتبعون کلمہ اور بھی کئی جگہ پہ آتا ہے. تو یہ سورہ زخرف اور اتبعون یہ ہے جیسے آیت میں 61 میں ہے 6. اور اس کے بعد واتقونی یا اولی الالباب، یہ اتقونی یا اولی، اتقونی کے ساتھ یا اولی قید ہے، اور یہ سورہ بقرہ کا ہو گیا 7. فلتعرفی، وزن شعری کے لیے پچ چاہیے تو اس کو پہچان لے. اس کے بعد وکیدونی فی آرافہا ثم کیدونی فلا تنظرون، یہ ہو گیا سورہ اعراف کا 8واں. ٹھیک ہے جی. یہ میں نے بڑی محنت سے نا یہ باب کا خلاصہ نکالا 20 صفحوں میں. اگر آپ دیکھیں گے وہ یہ باب سمجھ ہی نہیں آتا تھا، تو بڑے دن بار بار کر کے اس کے کلمے نکالے. تو اصل میں تب تک جو ہے نا یہ تفصیلی درر کا خلاصہ نہیں آیا تھا. عربی کی پہلے مخطوطے تھے اس کے، اب تو بذل العلمی والبدء چھپ کے آ گئی ہے میرے پاس. تب تک میرے پاس کتاب بھی نہیں تھی، تب مخطوط تھے، مخطوطہ سے استفادہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو میں نے ایک ایک کلمہ جو ہے خود تلاش کر کر کے بڑی محنت سے پورا کیا. تو یہ جو 20 صفحے میں نے بنائے تھے نا، اس میں سب سے زیادہ مجھے محنت کرنی پڑی ہے یات زوائد اور یات اضافہ میں. اچھا، اب یہ 8 کلمے ہو گئے نا جی، یہ وہ خصہ کے تحت آئے ہیں 8 کلمے. تو یہ 8 اور پہلے 6 ڈال کے جعفری کے ٹوٹل کلمے کتنے ہو گئے؟ 14. اب 3 جو ہیں وہ 8 پر اضافہ کر رہے ہیں جو جعفری کے لیے مخصوص نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں ولتزد، لفظ ولتزد اس لیے لے کے آ رہے ہیں، کہتے ہیں اور چاہیے کہ تو زیادہ کر، اور چاہیے کہ تو زیادہ کر، حتیٰ تؤتونی موثقا من اللہ، کلمے کو لہو اس جعفری کے لیے، اور والاسدی، اور اسدی کے لیے بھی. اس کے آگے لائن لگا دیں. اب اس میں کون شریک ہو گیا جعفری کے ساتھ؟ اسمعانی. ٹھیک ہے، دو میں اسمعانی جو ہے اور جعفری دونوں ہو گئے. چلو اس کے بعد یعنی ایک مجموعی طور پر 9واں کلمہ ہو گیا. اور اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو 15واں ہو گیا جو 17 کے اعتبار سے. اب آگے چلیں 106 میں، وزا کا مشان اللہ، یہ اسمعانی ہے. یہ اسمعانی اور ہرمی 3 ہے نا، قالون، مسیبی اور جعفری. تو یہ سب جو ہے وہ ان ترانی انا اقل من کا مالا ہوں وہ ولدا، سورہ کاف، اس میں یہ سب کے سب کیا کرتے ہیں؟ بولیں یا اضافت پڑھتے ہیں. گویا کہ جو نہیں پڑھتا وہ کون ہے؟ صرف اخوین ہے، صرف اخوین رہ گئے جو نہیں پڑھتے. باقی ہرمی تینوں آ گئے اور اسبانی آ گیا. وزا اس کا مشاغلہ اسبانی ہے اور وہ ہرمی. اچھا کتنے کلمے ہو گئے جی ہمارے ٹوٹل؟ 17 میں سے 16 ہو گئے، اور 11 میں سے یہ 10 ہو گئے. اور بس ٹھیک ہے، 2 ہی ترتیبیں چل رہی ہیں نا. اور جو مخصوص ہیں اس سے زائد جو ہیں وہ 3 میں سے دوسرا ہو گیا. چلیں اب تیسرا جو ہے وہ 3 میں سے تیسرا، اور مجموعی طور پر 17واں، یا ایک دوسری تقسیم کے اعتبار سے 11واں، وہ ہے واتبعونی اہدکم فی المؤمنی. واتبعونی اہدکم فی المؤمنی. اچھا اس میں بھی اور اس میں دونوں میں یہ ہے وذا وحرمیہم، یہ جو کلمہ ہے نا اسمعانی اور ہرمی تینوں کے لیے انترانی میں بھی، اور اتبعونی اہدکم فی المؤمنی جو سورۃ مومن میں آتا ہے، ان دونوں میں جو ہے یہ جو ہے اسمعانی اور ہرمی سارے ہیں. گویا کہ اخوین یعنی ازرق اور اتقی یہ 2 جو ہیں ان دونوں میں نہیں ہیں. تو آپ کا یہاں پہنچ کے 17 کلمات جو ہے جعفری کے، یا دوسرے لفظوں میں 11 کلمات جعفری کے، یا
تیسرے انداز میں جو 11 میں سے 3 زائد کلمات ہیں جن میں جعفری کے ساتھ جو ہے وہ دوسرے بھی شریک ہیں وہ پورے ہو گئے. اب ہمارے جو ہے اصولوں کے اختتام پر صرف 2-3 باتیں ہیں جو مزید بتانے والی. ان کا بھی تعلق ویسے یاد زوائد سے ہے, ذرا سن لیں پھر ہمارا آج کا سبق ختم ہوگا. وہ 3 باتیں جو ہیں وہ یہ ہیں, پہلے آپ ذرا زبانی میں سے سن لیں. یہ اگر آپ یہاں دیکھیں گے نا میری کتاب, میں نے اس کے آخر میں جا کر لکھا ہے, میں نے لکھا ہے کہ واضح رہے, ادھر سنیں ذرا, واضح رہے کہ یات زوائد کا مذکورہ اختلاف تمام قراء اشارہ کے لیے وصلاً ہوتا ہے. ایک قاعدہ یاد رکھیے گا جنرل, یہ جتنا بھی اختلاف سارا بیان ہوا نا, جو ورش کے 8 کلمات جن میں دوسرے شریک ہیں, یا ورش کے جو باقی 11 کلمات یہاں بیان ہی نہیں کیے, ادھر تفصیلی درر میں اور درر الوامے میں ہے, یا نافع کے 18 کلمات جو درر الوامے میں ہی ہیں جو یہاں بیان ہی نہیں ہوئے, یا جعفری کے 17 کلمات ٹوٹل, اور اسی طرح قلون کے وہ کلمات جن کا یہاں تذکرہ نہیں آیا جو درر الوامے میں ہی ملیں گے. یہ سب کے ساتھ بارے میں ایک قاعدہ یاد رکھیے جنرل, وہ کیا ہے کہ اشرا نافعیہ میں یا زوائد کا جب بھی اختلاف ہوگا صرف وصلاً ہوگا, وقفاً نہیں ہوگا. جب بھی آئے نا کہ یہ قاری مثلا ورش 19 کلموں میں یا زوائد پڑھتا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, وصلاً پڑھتا ہے, وقفاً نہیں پڑھتا. بس یہ ایک جنرل قاعدہ یاد رکھیے. لیکن اس قاعدے میں سے 3 کلمہ مستثنی ہے ٹوٹل, بس وہ آپ بتائیں گے آپ کو. یعنی تمام قاریوں کے لیے یا زوائد کا جو بھی اختلاف ہے وہ اختلاف وصل سے خاص ہے, وقف میں نہیں ہوتا, سوائے 3 کلمات کے. اس میں خلاف قاعدہ آپ کو تفصیل بتا دیتے ہیں بس, ٹھیک ہے. وہ 3 کلمات کی ذرا تفصیل دیکھیں, ذرا سنیں. اب اس کے اوپر آپ اگر نوٹ لگا لیں 107 کے اوپر تو لکھ لیں عمومی اصول اور 3 مستثنیات. عمومی اصول, یا زوائد کا عمومی اصول اور 3 مستثنیات, کیونکہ یا زوائد کے باقی تو سارے کلمات ہوئے فروش کی طرح آپ نے شماری کی ہیں, ایسے ہی ہے نا کر سر, اصول تو تھا ہی کوئی نہیں. ہاں یا اضافہ میں اصول آپ نے پڑھا تھا, وہ یا اضافہ کے بعد حمزہ قطعی مفتوح ہو, مضموم ہو, مکسور ہو, یاد ہے نا, اس تینوں میں نافع تھا. یا زوائد کا ابھی تک عمومی اصول کوئی نہیں آیا. آپ دیکھیں یہ تو سارے کلمات ہی شمار کیے ہیں جتنے آپ کو بتائے, ایسے ہی ہے نا. تو یا زوائد کا عمومی اصول کیا ہے, وہ زبانی میں نے آپ کو بتا دیا, وہ کیا ہے کہ یا زوائد کا جب بھی اختلاف ہو جس بھی قاری کے لیے ہو وہ اصلاً ہوتا, وقفاً نہیں ہوتا, سوائے 3 کلمات کے. تو یہ عمومی اصول اور 3 مستثنیات. ذرا ان میں سے پہلا کلمہ نمبر لگوا دیتا ہوں. پھر شعر نمبر 107 میں آپ یہ لگا لیں اول النمل کا مسئلہ. اول النمل آیا نا بھی, اول النملی, یہ نمبر 1 کلمہ یہ ہے جو مستثنا اس قاعدے سے. شعر نمبر 108 میں یہ فی تتبعن, یہ میں آیت بھی لکھ لیں اگر لکھنا ہے. پہلے سورہ نمل کا پہلا لکھ لیں اتمدوننی بمال. یہ سورہ نمل کا پہلا کلمہ وہ ہے جس میں یا زائدہ کا اختلاف, اگر آپ پورا باب دیکھیں گے نا سورہ نمل کے اندر کلمہ پہلا آتا یہی ہے جس کا اختلاف ان تفصیلات میں اوپر آیا ہے. یہ اتمدوننی بمال کلمہ ہے, لکھ لیں اس کے اوپر. نمل کی آیت نمبر 36 ہے, یہ نمل کی آیت نمبر 36 ہے. اچھا دوسرا کلمہ ہے اللہ تتبعنی افعصیت امری, یہ سورہ طٰ کی آیت نمبر 93 ہے جی, یہ شعر نمبر 108 میں اللہ تتبعنی افعصیت امری, طٰ کی آیت نمبر 93 ہے یہ. تیسرا کلمہ شعر نمبر 109 میں ہے جی, اور وہ ہے فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم, سورہ نمل کے اندر آیت نمبر 36 میں, آیت نمبر 36. وہ پہلے اتمدوننی بمال, وہ بھی وہی ہے اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم. یہ 3 کلمات مستثنا ہے. ذرا ان 3 کلمات کو آپ ذرا دیکھ لیں. آئیے ترجمہ کرتے ہیں. آپ ذرا یاد رکھیے کہ جو پہلا کلمہ ہے اتمدوننی بمال, اس میں صرف ابن سعدان, اس میں ابن سعدان حالن میں اس بات کرتے ہیں. اس کا شعر یہ میں نے لکھا ہوا ہے اتمدوننی بمال میں امام ابن سعدان حالن میں اس بات کرتے ہیں. ذرا دیکھیں وخصها بحال وصل الکلی, وخصها بحال وصل الکلی, اور خاص کیا ہے اختلاف کو, یعنی یہ یا زائدہ کے اختلاف کو خاص کیا ہے تمام قاریوں کے لیے وصل کی حالت کے ساتھ. بحال وصل الکلی, یہ تمام کلمات کہہ لیں, تمام کلمات یا زائدہ کا اختلاف, یہ تمام قاریوں کے لیے یا زائدہ کا اختلاف, یہ وصل کی حالت کے ساتھ خاص کیا ہے. کس نے آگے آ رہا غیر ابن سعدان, یعنی آگے جو استثناء ہے نا 3, ان 3 کے علاوہ باقی سارے نے خاص کیا ہے. تو کن 3 نے خاص نہیں کیا وصل کے ساتھ؟ پہلا ان میں سے ہے غیر ابن سعدان بأول النمل, ابن سعدان نے اول النمل کو چھوڑ کر. کیا مطلب اول النمل میں اختلاف وقفاً وصلاً دونوں ہے, ایک بات. چلیں دوسرا وغیر اسماعیل فی تتبعن,
کہ امام اسماعیل الجعفری، اسماعیل ابن جعفر الانصاری الجعفری، انہوں نے بھی تتبعاً میں خاص نہیں کیا وصل کے ساتھ. کیا مطلب؟ اس میں انہوں نے وقفاً وصلاً دونوں بیان کیے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ دوسرا مسئلہ ہو گیا. البتہ اس میں ایک اضافی بات بھی آپ کو ساتھ ہی بیان کر رہے ہیں، جس کا ویسے تعلق یہ آیت اضافہ سے ہوتا ہے، لیکن یہاں ایک ضمن بیان کر دیا. وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اللہ تتبعاً کا خلاف ہے نا اس کا، جعفری کا، کہتے ہیں والفتح فی ھذا لہو، یاد رکھنا اس کا بریکٹوں میں کر لیں بہتر ہے، یہ جملہ مدرج ہے. تو اس میں اس جعفری کے لیے فتح ہوگا وصلاً، والفتح فی ھذا لہو فی الوصل عن کا معنی ظہر، عن کا معنی ظہر، عن امر کا صیغہ ہے بمعنی ظہر. یہ امام خباز جو ہے نا، یہ جو بدو علم العود کے شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ عن جو ہے اس کا معنی ظہرا. اس کی ویسے آپ مادہ کھول لینا، یہ فعل ہے، فعل سے امر بنا ہوا ہے، عن ظہر. کیا مطلب؟ آپ جب اللہ تتبعاً وصلاً پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ اللہ تتبعنی افعصیت امری. اور جب وقف کریں گے تو کیا کریں گے؟ اللہ تتبعنی. گویا کہ جعفری کے لیے اس کلمے میں وقفاً وصلاً دونوں صورت میں یاد زائدہ ہے، البتہ وصلاً فتح بھی پڑھیں گے. بس یہ اضافی بات آگے ہے اس کا، یا اضافہ سے تعلق، کیونکہ یا زوائد میں وقف وصل کا اختلاف ہوتا ہے، فتح سکون کا اختلاف نہیں ہوتا. چلیں دو کلمے ہو گئے. چلیں یہ آیا تھا وخصہ بحال وصل الکلی نا، اسی پر عطف کر کے کہہ رہے ہیں والخلف، یہ اس کا تیسرا فاعل ہے وخصہ کا. اسی طرح خلف ہوا ہے حرمی کے لیے آتان میں، حرمی 3 قاری ہے نا، ان کے لیے آتان میں کیا ہے؟ خلف کے ساتھ ہے. آتان میں خلف کے ساتھ ہے وقفاً. کیا مطلب؟ جب وقف پڑھ کریں گے تو حرمی تینوں کے لیے یا اضافہ پڑھیں بھی اور نہ بھی پڑھیں. البتہ وصل میں وصل بالفتح للاسکانی، وصل بالفتح للاسکانی، تمام یہ حرمیوں کے لیے آپ فتح کے ساتھ جو ہے پڑھیے. ہاں جی، بالفتح للاسکانی، اسکان کے فتح کے ساتھ، یعنی حرمی قاریوں کے لیے وقفاً حذف بات دونوں ہے، جبکہ وصلاً آپ نے اس بات یا مع الفتح پڑھنا ہے. وصلاً آپ نے اس بات یا مع الفتح پڑھنا، وہی یا اضافہ کی طرح اختلاف پھر یہاں بھی بیان کر دی، جیسے اوپر آیا تھا نا تتبعاً کا، وصل بالفتح للاسکانی. اور آپ نے وصلاً یا زائدہ کا اس بات جو کرنا ہے اس میں آپ نے اسکان کی جگہ پہ فتح پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ یعنی فما آتانی یاللہ خیر مما آتاکم، وزن آتانی یاللہ پڑھیں گے اسکان کی جگہ پر، اور وقفاً آتان اور آتانی، جیسے ہی حفظ کی قرات ہماری شاطبی بھی وہ قرات بن گئی ساروں کی. گویا کہ ورش کے لیے اس میں مسئلہ جو ہے ویسے نہیں ہے. تو بیٹا یہ 3 کلمات آپ کے اس قاعدے سے مستثنا ہو گئے. باقی تمام کلمات میں تمام قاریوں کے لیے یا زائدہ کا جو بھی اختلاف ہوگا وہ وصلاً ہوگا، وقفاً نہیں ہوگا. تو یہاں جا کے کہتے ہیں آخری شعر ذرا پڑھ لیں، شعر نمبر 110 کہتے ہیں وہا انا بعون رب العرشی، ہا مانا خذ ہے، وہا انا بعون رب العرشی، یا ہا تنبیہ لے لیں، ویسے خود کو چھوڑیے، بس یہ تنبیہ لے لیں. ہاں اب میں رب العرش کی مدد کے ساتھ اتبعو، میں پیچھے لگاؤں گا، ما اصلتہ، اس کے جس کو میں نے بطور اصول بیان کیا تھا. اب میں اس اصول والی چیزوں کے بیان کے بعد اس اصول والی چیزوں کے پیچھے لگاؤں گا بالفرشی، فروش والے کلمات کی تفصیل. وہاں خود بھی ہو سکتا ہے، ہاں یہ اسم فعل بنا لو، یا حاجہ تنبیہ کے بنا لو. اور اب میں اللہ کی مدد کے ساتھ، رب العرش کی مدد کے ساتھ پیچھے لگاؤں گا اس چیز کے جس کو میں نے اصول کے طور پر بیان کیا ہے، اس چیز کے پیچھے میں لگاؤں گا فرش کے بیان کو. اور آگے سے فرش کا جو ہے بیان انشاءاللہ یہاں سے شروع ہو جائے گا. اور یہ ٹوٹل جو ہے میرے پاس 25 کلمات ہیں جو میں نے لکھے ہوئے ہیں میرے پاس. میں انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ کو پہلے 25 کلمات لگواؤں گا انشاءاللہ، پھر ایک ایک کلمے کو لے کے چلیں گے. لیکن میں نے جب آپ کو 20 صفحے دیے ہیں تو 20 صفحوں میں یہ کلمات جو ہے نا یہ 25 نہیں ہیں، 20 کلمات میں یہ کلمے 20 صفحات میں یہ کلمات ہیں 20، اس کے اندر کتنے 25. یہ کیا بات ہے یہ بتا دیتا ہوں. وہ یہ بات ہے کہ اصل میں جو ہے نا جی یہ پانچ وہ ہیں جن کا تعلق کچھ اصولی سے ہے. جیسے امام شاطبی اور کا انداز ہے، بعض کا مسئلہ کا تعلق اصولی باب سے ہوتا ہے، بیان اس کو فروش میں کیا ہوتا ہے. میں نے یہ کیا ہے کہ ایسے میں وہ جو 25 میں سے 5
اصولوں سے متعلقہ تھا نا، تو آپ نے 20 صفحات میں ان کو اصولوں کے تحت جا کے بطور مستثنیات یا جس کا تعلق جہاں سے تھا وہاں پہنچا دیے. تو کہا کہ 25 میں سے 20 کلمات اصل میں فرشی ہیں، جن میں سے 5 جو ہیں ویسے ہیں جن کو بیان اصول میں ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے بیان جا کے فروش میں کر دیا ہے. تو میں اس کو جا کے فروش میں بیان کروں گا. تو آپ اتنا کر لیں کہ آج یہ کلمے لکھ لیں کم از کم بس، تاکہ ہمارے پاس اگلے پھر 1-2 سبق ہیں اس میں ہمیں ٹائم کم لگے. تو کلمے نمبر لگائیں ذرا اس کے. دیکھیں جی شعر میں 111 پہ لگا لیں وہو وہیہ، اس پہ نمبر 1 لگا لیں وہو وہیہ کا مسئلہ. اور یہ 3 شعروں میں لکیریں بھی لگا لیں. 113 پہ جا کے المعلّہ کے پاس ختم کریں، لائن لگائیں، یہ 1 ہوا. اس کے بعد 114 میں دوسرا کلمہ حزن، اس پہ نمبر 2 لگا لیں، اور یہ اسی شعر کے آخر میں مسیبی بھی جا کے ختم ہوا. تیسرا کلمہ جو ہے 115 میں وذاک عیسیٰ فی البیوت یلفا، یلفا پہ جا کے لگا لیں، ختم. یہ حزن کفن ایک ہی حکم میں آ گیا نا، حزن کفن ایک ہی چیز ہوتی ہے نا، آپ کو پتہ ہے ان کا اختلاف ایک جیسا ہی ہوتا ہے. اچھا تیسرا کلمہ جو ہے وذاک عیسیٰ فی البیوت یلفا، یہ بیوت البیوت، یہ آپ کو پتہ ہے نا مشہور مسئلہ ہے البیوت بیوت، یہ ایسا فرض میں بار بار آتا ہے، تو فروش مقررہ میں سے ہے. تو یہ اب اس کا ذکر اس میں نہیں آیا نا اصولوں میں، تو یہ تیسرا ہے. اچھا اسی شعر کا دوسرا مصرع جو ہے وغیر ورشن کا نعیم اخفا، جا کے ختم ہو گیا 4. اس کے بعد 116 میں ہا انتم کو مسئلہ چھیڑ رہے ہیں 5واں. یہ 3 شعروں میں ہے جی. اور میں نے اپنے جو 20 کلمات ہیں نا جن کا یہاں اشارہ کیا، میں نے ہا انتم مسئلہ یہاں سے نکال دیا ہے. یہ مسئلہ حمزہ مفرد سے متعلقہ ہے، میں پیچھے لے گیا. جب تشکیل کی بات آئی تھی پیچھے کانہ ہوا وغیرہ میں اسمانی کی، تو یہ بھی وہاں ہونا چاہیے تھا، تو میں نے اس کو وہاں مستثنیہ میں جا کے بیان کر دیا. تو بہرحال یہاں 5واں ہے یہ ہا انتم. یہ 3 شعروں میں سے شعر میں 118 کے آدھے پہ ختم ہو رہا ہے، زہر پہ. اور یہ وقد رأیت ارأیت فی الدرر، یہ چھٹا ہے. اب دیکھیں یہ مسئلہ، ابھی آپ کو یہاں سے مثال دیتا ہوں. اب آپ کو یاد ہے رآ کا مسئلہ پیچھے آیا تھا، تو رآ کا مسئلہ وہاں آیا تھا، تو ارأیت کا مسئلہ یہاں کے بیان کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہے رآ استفہامیہ ہو یا رآ خبریہ ہو، دونوں میں ہم نے قاعدہ وہاں بیان کیا تھا. لیکن فرق بتاؤں کیا ہے، وہاں سے بس معنی کی بات آئی تھی، جبکہ اگر آپ کو یاد ہو تو ارأیت میں استفہامیہ ارأیت میں نافع پورا تفصیل کرتا تھا شاطبیہ میں. ارأیت اور ارائیت حضرت کی دوسری وجہ بھی تھی، لیکن میں نے اس کو ذیلی تو وہی جا کے بیان کر دیا. تو بہرحال یہاں ان کے شمار کے مطابق یہ چھٹا کلمہ ہے. یہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ وقد رأیت ارأیت ارأیت فی الدرر، بس اتنا ہی اچھا. 7واں جو ہے 119 میں لگائیں بیٹے، لگا لیں ٹائم تھوڑا ذرا. 119 میں لگا لیں ونون شنآن، یہ ایک پورا شعر اسی کا ہے. 7واں ہاں جی قری تک. یہ آپ آج لگا لیں گے نا تو انشاءاللہ جب ہم ترجمہ کریں گے جلدی پڑھ لیں گے انشاءاللہ. اور 120 میں جو ہے 8واں ہے ولی الاصبہانی سے شروع ہو رہا ہے. یہ ہے بِہُنْظُرْ بِهِ انظر کیف نصرف الآیات سورہ انعام میں، یہ پورا ایک شعر اسی کا ہے. اس کے بعد 121 میں انا الا، یہ 9واں کلمہ ہے جی. انا الا یہ بھی پورا ایک شعر میں ہے جی. 10واں 122 نمبر شعر میں بھی یہ پورا ایک شعر میں ہے. 10واں 122 میں جو یحییٰ من حی ہم بینہ حییٰ حییٰ. ویسے آنا اس کو اصول میں چاہیے چونکہ ہے تو اظہار کا مسئلہ نا حییٰ اور حییٰ، لیکن ہمارے اصول میں نہیں آتا چونکہ ابو عمر کے لیے اصول کا مسئلہ ہے. نافع تو بابل ادغام الکبیر کا مسئلہ ہی نہیں ہے نا، اس لیے فروش میں ہی آ رہا ہے. اچھا اس کے بعد 123واں کلمہ ہے وسکن الضم براء قربۃ، یہ بھی پورا شعر اس کا ہے. الا ان قربۃ لہم، وہاں قرأت نا قربۃ لہم ورش کی، تو یہاں جعفری اور مصیبی کرے کیا ہے، یہ آئے گا 11واں. اچھا 124 میں 12واں کلمہ ہے. 124 میں یوم اذن، یہ 3 صورتوں میں آتا ہے یوم اذن جس کا یہ اختلاف بیان کر رہا ہے. یوم اذن، یوم اذن، سورہ ہود، سورہ نمل، سورہ معارج. میں نے اشاروں کی یہاں صورتیں اور آیات نمبر لگائے ہوئے ہیں 20 صفحات میں. یہ 3 صورتوں میں سورہ ہود، سورہ نمل اور سورہ معارج. ٹھیک ہے جی چلیں. اس کے بعد 125 میں 14واں کلمہ ہے. نہیں ٹھہریں جی، 13واں آنا چاہیے نا جی. یہ میرے پاس غلطی سے میں نے 14واں لگا دیا، 13واں آنا چاہیے. ہاں جی نہیں ہے نا، یہ دیکھیں نا استفہام مقرر کا مسئلہ چل رہا ہے. بالکثرت فی استفہام ما تقرر، یہ استفہام مقرر کے کلمات نہیں ہیں سورہ یونس کے شروع میں شادبی میں، جس میں یہ 2 حمزے جیسے اذا کنا ترابا انا لفی خلق جدید، استفہام مقرر کا مسئلہ ہے. یہ 13واں ہے جی.
یہ ایک پورے شعر میں ہی ہے، بس ختم ہو گیا، ایک ہی شعر میں ہے، سب اس میں اصول انہوں نے بیان کر دیا ہے. تو وہ آپ کے 11 مقامات ہیں، 22 کلمات ہیں، ان کا مسئلہ اکٹھا ہی بیان کر دیں گے. اچھا اس کے بعد 126 میں لاکنہ کا مسئلہ، لاکنہ واللہ ربی ولا اشرک به احد، اس کا مسئلہ بیان کر دیا انہوں نے. یہ 14 ہو گئے، کیونکہ یہاں وہ نہیں آیا نا باب الوقف علی مرسوم الخط اشعار نافیہ میں، یہ نہیں آیا نا تفسیر کی درر میں، وہ مسئلہ جا کے انہوں نے فروش میں بیان کر دیا لاکنہ کا. تو یہ 14 ہو گئے. شعر نمبر 126 پورے شعر میں ہی مکمل ہو گیا. اس کے بعد جو ہے 15واں مسئلہ 127 میں نکرہ کا مسئلہ، نکرہ کا. نکرہ یہ 2 صورتوں میں آتا ہے، سورہ کہف میں اور سورہ طلاق میں. نکورہ اور نکرہ، سورہ کہف اور طلاق. یہ 127 پورا شعر اسی کا ہے. پھر 128 پورا شعر لِأَهَبَ لَكِ غلام زکیہ لِيَهَبَ لَكِ لِأَهَبَ لَكِ، ٹھیک ہے نا. یہ ہو گیا آپ کا 16واں، ٹھیک ہے جی، پورا شعر ہے. اس کے بعد 17واں ہے لِأَهْلِ قُصُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا. اب آپ دیکھیں نا، یہ میں نے کیا کیا، میں نے اس کو نکالا ہوا اپنے 20 صفحوں سے، کیونکہ پیچھے آیا تھا مسئلہ، آپ کو یاد ہے، یہ مسئلہ اس سے متعلقہ ہے، ہائے ضمیر سے متعلقہ. وجہ علیہ کا مسئلہ بیان نہیں کیا پیچھے، ہم نے میں سیدان کرتا ہے وہاں سیرا کرتا ہے، یہ مسئلہ ہے ضمیر سے متعلقہ ہے، تو اس کو فروش میں بیان کیوں کرنا چاہیے، پیچھے باب گزرا باقاعدہ ہے ضمیر کا. تو بہرحال کتاب کے مطابق تو آپ ڈالیں گے نا، میرے پاس 20 کلمات میں نے شامل نہیں کیا ہوا. اچھا یہ کلمہ کیا نمبر ہوا اس کا جی؟ 17. یہ پورے شعر میں ہے. اس پر 18واں کلمہ، یہ 2 کلمے اکٹھے ہیں جی. 18واں میں نے ویسے 20 میں ان کو 2 کو الگ الگ شمار کیا ہوا ہے، آپ ویسے یہاں ایک ہی شمار کریں، یا آپ بھی 2 ہی شمار کر لیں، چلو 2 ہی کر لیں شمار. پھر 18 19 میں شمار کر لیں. ویسے اگر سر 2 شمار کریں گے تو پیچھے بھی 2 شمار کرنے چاہیے تھے، جہاں وہ پیچھے ایک آیا تھا نا، ہاں ایک ہی کلمے میں 2 کلمے آئے تھے، یہ حزن کفن بھی، تو ایک ہی شمار کر لو. چلو پھر یہ آپ کا 18واں بن گیا، یہ ایک شعر میں ہے پورا. اور اسی کے ساتھ آگے لکھ لیں ذرا، اسی شعر کے اندر آگے ہے وَمَعَهُ فَوْقَ الرُّومِ، سر روم سے اوپر بھی ایک کلمہ ہے، وہ ہے وَلْيَتَمَتَّعُوا، وہ لکھ لیں اوپر آپ. نہیں وہ اسی کے اندر ہے نا، یعنی لِيَقْطَعَ اور وَلْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ اور وَلْيَتَمَتَّعُوا کلمہ نہیں لکھا، وہ لکھا وَمَعَهُ فَوْقَ الرُّومِ، فوق الروم کے اوپر لکھ لیں وَلْيَتَمَتَّعُوا. یہ آخر میں آتا ہے سورۃ عنکبوت کے آخری صفحے میں، وہ جو آئے تھا نا رکوع نا، انما الحیاۃ الدنیا لعب و ملاعب وان الدار الاخرۃ للحیوان والرکوع میں. چلیں یہ کتنے کلمے ہو گئے جی؟ 18. یہ تینوں ہم نے ایک ہی شمار کیے ہیں نا. اس کے بعد شعر میں 131 میں یہ 19واں کلمہ ہے اتمدوننی آ گیا. یہ لیں، یہ فرش کا اختلاف ہے یہاں، وہاں تو تھا نا یا زائدہ میں پیچھے ہے، یہ فرش کا اختلاف ہے. یہ 19 ہو گیا. اور اس کے بعد جو ہے 132 نمبر شعر میں اللہ یئسنا، اللہ ای جو سورہ احزاب میں بھی آتا ہے اس کا مسئلہ ہے، یہ 20واں ہو گیا. اور یہ 2 شعروں میں ہے جی، 2 شعر پورے 132 اور 33 دونوں میں. اس کے بعد 134 میں جا کے جو ہے 21واں کلمہ آپ کا او آباؤنا، یہ پورا ایک شعر اس کا ہے جی. ابا آباؤنا الاولون سورہ واقعہ، او آباؤنا ابا آباؤنا، کتنے ہو گئے؟ نہیں 21 ہو گئے. اچھا اس کے بعد 135 شعر میں آدھا شعر وذا و اسماعیل بالوصل اصطفیٰ، یہ استفل بنات البنین میں استفل بنات البنین و استفل بنات البنین، حمزہ قطعی حمزہ وصلی کا مسئلہ، یہ ابو جعفر کا مسئلہ تھا درہ میں استفا اور استفا. لیکن یہاں یہ اختلاف اشعار نافیہ میں قرأت 7 سے زائد آیا ہوا ہے، یہ 22 ہو گیا. اور اس کے بعد اسی شعر 135 کا دوسرا حصہ والخف فی عربا اترابا، یہ جو ہے وہ 23 ہو گئے. اس کے بعد جو ہے 136 میں نسلکہ عذابا صعدا سجن، یہ آپ کا ہو گیا 24. بس یہ یہاں اس شعر کے آخر میں جا کے 24 کلمے بنے، تو 25 نہیں بنتے، 24 بنتے ہیں. مجھے ایک کلمہ لکھنے میں شمار کرنے میں غلطی ہوئی ہے، تو ٹوٹل 24 کلمے آگے دیکھے. تمہ لتسن، یہ آخری 3 شعر جو ہے اختتامیہ کے، آخری 3 شعر اختتامیہ کے ہیں. تو بیٹا آپ کو سب اتنا بتانا مقصد ہے، یہ 24 کلمے ہو گئے نا. 24 میں سے میں نے جو شمار کیے ہیں اپنے پاس 20 صفحوں میں نے 20 شمار کیے ہیں، اور ان 20 میں سے بھی میں نے ثم لیقطع فلینظر اور ثم لیقض تفصم تو 2 شمار کیے ہیں. تو اس کا مطلب وہ بھی 19 بننے چاہیے تھے. تو 19 کلمات میں سے 24 میں سے 5 نکال دیں، وہ 5 میں اصولوں میں لے کے گیا ہوں. ان میں سے اختلاف اس کا فروش میں بیان ہوا ہے. تو آپ یہ جو 24 کلمات ہیں یا یہ جو 19 کلمات ہیں
اس کے بارے میں صرف تفصیل درر کی تفصیل دیکھ لیں. باقی جتنے بھی فروش ہیں ذرا ادھر توجہ کریں, کافی اہم بات بتانے لگا ہوں. باقی جتنے بھی فروش ہیں اشرا نافیہ کے, اس کے لیے شاطبیہ ہی کافی ہے. یا آپ یوں سمجھیے کہ آپ کے پاس جو مصائف ہیں اشرا صغریٰ کے کبریٰ کے نہیں, کیونکہ جو ہے نا الدرر اللواء میں یہ شاطبیہ کا تو قریب ہے, کیونکہ شاطبیہ میں ابو نشید ہے قانون کا اور ورش کا ازرق ہے, لیکن طیبہ میں وہاں تو ابو نشید اور ازرق کے علاوہ مزید قاری بھی تو آ گئے نا, قانون کے علاوہ حلوانی بھی آ گئے قانون کا طریق, اور ازرق کے علاوہ وہاں دوسرا طریق جو ہے اسبہانی بھی آ گئے. اس لیے طیبہ کا قرآن نہیں. آپ طلبہ کے تو کیا غلطی کرتے تھے کہ اجرا کرتے وقت طیبہ کا قرآن رکھ لیتے ہیں, اس کو چھوڑ دیں. شاطبیہ اشرا صغریٰ کا قرآن سامنے رکھ لیں, صرف ان 24 کلمات کو جہاں جہاں اختلاف ہے لکھ لیں ایک دفعہ, باقی پورا اختلاف جو ہے وہ آپ کا وہی مصحف آپ کو کام دے گا. یعنی اتنا آسان بات ہے. یعنی اصول آپ کو یاد ہو جو میں نے آپ کو 2 صفحے کے اصول لکھ کے دیے مختصر, اور فروش کے ضمن میں یہ 24 کلمات یا اصولوں میں اگر کوئی مستثنیات ہیں جو میں نے 20 صفحے میں نکال دی ہیں, وہ آپ اپنے قرآن میں لکھ کے ایک دفعہ پورے قرآن میں لکھ لیں. یہ آپ کے لیے گھنٹے 2 گھنٹے کا کام ہے. اس کے بعد آپ کا اشرا صغریٰ کا قرآن ہی آپ کو اشرا نافیہ کے قرآن کے طور پر کام دے جائے گا. آپ نے تو اشرا نافیہ کا قرآن پورا 1500 روپئے کا کاپی کروایا ہے. اگر وہ آپ کاپی نہ کرتے اور یہ کام کر لیتے تو اس کے علاوہ آپ کو اشرا نافیہ کا قرآن وہیں سے اشرا صغریٰ کا قرآن آپ کو کام دے جاتا ہے. تو انشاءاللہ معاہدہ سبق میں اللہ نے چاہا تو پھر یہ 24 کلمات ایک ایک کر کے شروع کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.